حدیث 607 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما ہونے کا ارادہ فرماتے اور آپ حالت جنابت میں ہوتے تو سونے سے پہلے نماز کے وضو جیسا وضو فرماتے۔ حدیث نمبر 608 ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنبی ہوتے اور کچھ تناول فرمانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کے وضو جیسا وضو کرتے۔ حدیث نمبر 609 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 610 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، جب وضو کرے وضو کرنا بہتر ہے۔ حدیث نمبر 611 ایک دوسری سند کے ساتھ بھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کیا ہم میں سے کوئی شخص حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اسے چاہیے کہ وضو کر کے پھر سو جائے، پھر جب چاہے غسل کرے۔ حدیث نمبر 612 ایک اور سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ رات کے وقت جنبی ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا وضو کرو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ حدیث نمبر 613 حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وتر نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے حدیث ذکر کی۔ میں نے کہا کہ آپ جنابت کی حالت میں کیا کرتے تھے؟ کیا آرام فرما ہونے سے پہلے غسل فرماتے تھے یا غسل کرنے سے پہلے آرام فرماتے تھے؟ ام المومنین نے فرمایا دونوں طرح کرتے تھے، بعض اوقات غسل کر کے آرام فرماتے تھے اور کبھی وضو کر کے آرام فرما ہو جاتے۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف کی ہے کہ اس نے دین کے معاملے میں آسانی رکھی ہے۔ حدیث نمبر 614 ایک اور سند کے ساتھ بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 615 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی ایک اپنی بیوی کے پاس جائے پھر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کرے۔ حدیث نمبر 616 حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے پاس ایک غسل کے ساتھ تشریف لے جاتے، یعنی آخر میں غسل فرماتے۔